السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے اور استقبال ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس نشست میں پیش خدمت ہے قرآن مجید کے پارے 23 کا ترجمہ، تفسیر اور تلخیص۔ اس میں شامل ہیں خاص طور پر قرآن مجید کی سب سے اہم سورت سورہ یاسین، سورۃ الصافات اور سورہ صاد مکمل طور پر، اور سورۃ الزمر کے ابتدائی 3 رکوع۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ قرآن شریف کا یہ 23واں پارہ ہے جو تراویح کے اندر جس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس سپارے سے پہلے سورہ یاسین کے تقریباً 1.5 رکوع گزر چکا ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کرام نے جب لوگوں کو دین کی تعلیم دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی۔ اس طریقے سے انبیاء کے درمیان اور ان قوموں کے درمیان جھگڑا اور نزاع شروع ہوا۔ مدینے سے یعنی شہر سے دور ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے انبیاء کرام کی دعوت کی تائید کی اور اپنی قوم کو بتلایا کہ یہ انبیاء جو تم کو تعلیم دے رہے ہیں اس کے اوپر نہ تم سے کوئی اجرت مانگتے ہیں نہ مال طلب کرتے ہیں۔ اس کا یہ مقصد نکلتا ہے کہ یہ لوگ مخلص ہیں اور جو کام ان کے سپرد کیا گیا ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں تو اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں اسی ذات کی طرف لوٹ کر واپس چلا جاؤں گا۔ جب قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تم بھی ہمارے دین کے اندر ہمارے آباء و اجداد کا جو طریقہ ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تو اس شخص نے کہا کہ کیا میں ایسا شخص بن سکتا ہوں جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہیں گے یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی طاقت اور قوت ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس سے بچا سکے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نفع اور پہنچانا چاہیں تو کوئی طاقت ایسے نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ تو تمام اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے میں ایسی ذات کا انکار اور اس کے ساتھ کفر یا شرک نہیں کر سکتا۔ بالآخر قوم کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ جزا اور بدلہ دیا کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ جب جنت کی نعمتیں اور وہاں کی اچھائیاں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں جو انسان کے لیے راحتیں اور مسرتیں اور شادمانیاں رکھی ہیں، جب اس شخص نے ان سب کو دیکھا تو کیونکہ اپنی قوم سے محبت اور تعلق تھا اس لیے اس نے اپنے دل میں کہا کہ کاش میری قوم کو اس کا علم ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کے ذریعے اس کی قوم والوں کو اس کی اس حالت کی خبر دی، لیکن وہ لوگ کفر و شرک کے اوپر باقی رہے، ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو طریقہ ہے کہ تھوڑی مدت تک تو ڈھیل دیتے ہیں پھر اس کے بعد پکڑ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہی کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی کئی قومیں تھیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور تمام لوگ جو دنیا کے اندر آئے ہیں ان کو مرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب کے اندر جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کے اوپر ایک دلیل قائم کی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمین بالکل مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اس کو زندہ کیا، پھر اس مردہ زمین سے دانے نکالے۔ اصلاً یہ ان لوگوں کو اوپر رد تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد آخرت کے دن کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین کے اندر نباتات کے تمام ذرات مل جاتے ہیں،
کوئی ذرہ باقی نہیں رہتا، پھر بارش آتی ہے اور انہی میں سے پھر دوبارہ پودے اور پھول اور پھل سب پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نباتات کو تباہ و برباد ہونے کے بعد زمین کے اندر مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کر سکے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے باغات بنائے، انگور کے باغات، چشمے جاری کیے، اور یہ کائے کے لیے کیا تاکہ اس سے وہ لوگ نفع حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے کے بجائے، اس کے ساتھ شرک کرنے کے بجائے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے اور شاکرین میں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اپنی الوہیت اور ربوبیت کے اوپر دلیل قائم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمام کائنات کے اندر ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا۔ نباتات کے اندر بھی یہی ہے اور دوسری مخلوقات کے اندر بھی یہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انسان کا بھی جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ تو فرد اور صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، اور کائنات کی ہر چیز کا جوڑا پایا جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو نشانی بنایا، پھر اس رات میں سے دن کو نکالتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کرنے کے بعد اس طرح بنایا کہ وہ اپنی منزل مقصود کی طرف ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے چلتا ہے اور چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ نہ چاند کے اندر یہ قوت اور طاقت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کر سکے، نہ سورج کے اندر یہ ہے، نہ چاند سورج کو پا سکتا، نہ سورج چاند کو پا سکتا۔ ہر ایک اپنے دائرے کے اندر، اپنے سرکل کے اندر گھوم رہا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کشتی جو سمندر کے اندر چلتی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی انسان کا خالق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کائنات کا خالق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اور تمام کائنات کو ایک منظم اور مستحکم نظام کے تحت چلانے والا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کے اوپر خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ تو خود کھلانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا ثمرہ اور پھل اور نتیجہ کب ظاہر ہوگا؟ جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے قریب، تو تمام لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے قبروں سے نکل کر رینگتے ہوئے چلتے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو ہماری قبروں سے، ہماری مرکز سے، ہماری خوابگاہ سے کس نے بیدار کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تم کو پہلے انبیاء کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا، اب آج تمہارے نامہ اعمال کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، کسی کے اوپر رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو تم نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ تم کو ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ دو گروہ ہیں، ایک جنتی اور ایک دوزخی۔ جنتی جو ہوں گے وہ جنت کے اندر عیش و آرام اور سکون کے ساتھ ہوں گے، ان کے لیے پھل اور میوے ہوں گے، اور جو خواہش کریں گے وہ ان کی پوری ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ و ملائکہ کی طرف سے ان کے لیے بار بار سلام بھیجا جائے گا۔ اور مجرمین کی حالت کیا ہوگی کہ وہ عذاب دائمی کے اندر ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب اور کتاب کے وقت بتلاتے ہیں کہ لوگوں کی زبانیں بند کر دی جائیں گی، اور ان کے اعضاء اور جوارح گفتگو کریں گے اور بات چیت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا۔ اور پھر جو کتاب لکھی جائے گی لوح محفوظ والی، وہی نامہ اعمال والی، اس کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، اور جب وہ انکار کریں گے تو ان کے اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ تمام کے تمام جرم کیے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دلیل اور ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر نمو ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے اور پھر کمی ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر اس کا نمونہ خود دیکھ سکتا ہے کہ ہم
نے انسان کو عمر دی، بچہ ہوا، جوان ہوا، صحت مند و تندرست ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور مرنا ایسی چیز ہے جس کی یعنی کوئی شخص موت کا دفاع نہیں کر سکتا. جو دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ضرور ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر اور رسول جو ہیں ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ شاعری کیوں نہیں کرتے. شعراء کا بہت بڑا مقام تھا عربوں کے نزدیک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا نبی اور پیغمبر جو ہے ہم نے اس کو شعر و شاعری نہیں دکھائی، بلکہ ہم نے اس کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا. یہ قرآن کریم جو ہے بہت ہی مبارک اور پاک اور صاف اور ستھری کتاب ہے. اور یہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا کہ تاکہ جس کا دل بیدار ہے، جو زندہ ہے روحانی اعتبار سے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے فائدے کے لیے جانوروں کو پیدا کیا، پھر ان جانوروں کو انسان کے تابع بنایا، پھر زمین اور زمین سے پیدا ہونے والی چیز اور ان جانوروں سے اس کے لیے غذا تیار کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر قسم کے منافع اور نفع حاصل کرنے کی چیزیں بتلائیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ شکر کرے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر کیا ہے کہ اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی پیدائش کے اندر غور کرے کہ اس کو کس طرح پیدا کیا گیا. اس کو نطفے سے پیدا کیا گیا، پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گوشت پیدا کیا، پھر ہڈیاں پیدا کی، پھر اس کے اندر روح پیدا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلتا پھرتا انسان بنا دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کو موت دیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ اس کو زندگی دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسا قادر مطلق ہے کہ ہر درخت کے اندر سے آگ کو پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس چیز کے اوپر قادر نہیں ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی تخلیق آسمان اور زمین ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلاق علیم ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے اور پیدا کر کے چھوڑ دینے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تربیت کرنے والے، اس کا نظام چلانے والے، اور نظام بھی ایسا جو انتہائی پختہ و مستحکم ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی تو ایسی ہے کہ اگر کسی چیز سے کہتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کے اندر تمام طاقتیں اور قوتیں ہیں، اور تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. یہ سورہ یاسین تھی. اب دوسری سورت سورہ صافات شروع ہو رہی ہے، جو خود مکے کے اندر نازل ہوئی، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن فرشتوں کی صف بندی کی قسم کھائی اور فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہے. فرشتوں کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں ان کے بارے میں بھی قدیم سے تمام امتوں کو انبیاء کے ذریعے معلومات حاصل ہو چکی تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الہکم واحد، کہ تمہارا پروردگار ایک ہے. رب السماوات والارض، جو تمام آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، اور ان زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی پالنے والا ہے. ورب المشارق، اور مشرق اور مغرب ہر ایک کا پروردگار، پالنے والا، تربیت کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو زینت بخشی ستاروں سے، اور پھر ہر قسم کے سرکش و نافرمانوں سے اس کی حفاظت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے اوپر رد فرماتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل پھڑ جائیں گی، تو ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، ہمارے آباء اور اجداد کو دوبارہ یہ کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلے پیدا کر دیا تو اب دوبارہ پیدا کرنے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. پھر قیامت کے اندر بعض لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، بعض لوگ دوزخ کے اندر داخل ہوں گے، اور ان کے درمیان گفتگو بھی ہوں گی. دوزخی جو ہوں گے وہ اپنے سرداروں سے کہیں گے جن لوگوں نے دنیاوی زندگی میں ان کو بہکایا تھا کہ تمہارے بہکانے کی وجہ سے ہم اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئے. تو وہ کہیں گے کہ تم نے ہماری بات کو تسلیم کیا اور ہماری بات کو مانا اپنے نفع کے لیے،
فإنہم فی العذاب مشترکون، تو بہکانے والے اور بہکنے والے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم مجرمین کے ساتھ عمل کریں گے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ایک شاعر مجنون پاگل کی وجہ سے ہم اپنے دین کو اور اس چیز کو جو ہمارے آباء اور اجداد کے ذریعے ہم تک پہنچی کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاء الحق، تمہارے آباء و اجداد کو حق معلوم نہیں تھا، اب قرآن کے ذریعے، شریعت کے ذریعے، رسول کے ذریعے اور اس کی تعلیمات کے ذریعے حق آ گیا، اور رسولوں نے جو بھی بات کہی وہ سچی ہے۔ اگر تم نے اس کو تسلیم کیا تو جنت اور اس کی نعمتیں تم کو ملیں گی، اور اگر تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو دائمی جہنم کا عذاب تمہارا منتظر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دوزخیوں کے مقابلے کے اندر وہ نیکوکار لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں۔ مخلص کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ بغیر کسی غرض اور مقصد کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنتوں کے اندر اعلیٰ ترین رزق عطا فرمائیں گے، اور ہر طرح ان کی عزت و تکریم ہوں گی، اور نعمت والی جنتوں کے اندر وہ لوگ ہوں گے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، اور اس کے اوپر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کی ہر طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاطرداری اور مہمانداری ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے اندر جو لوگ ہوں گے اور جنت کے اندر جو لوگ ہوں گے تو وہ جہنم کے اندر جھانک کر دیکھیں گے۔ تو جہنم کے اندر جا کر جب دیکھیں گے تو ان کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو دنیاوی زندگی کے اندر ان کے دوست تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اگر ہم طاعت نہ کرتے اور ایمان نہ لاتے تو ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کا نقشہ کھینچتا ہے کہ جہنم کے اندر کس طرح کا عذاب ہوگا اور کس طریقے سے دوزخیوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے کہ جنہوں نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قوم کی طاقت، قوت، ہر چیز سے وہ نقصان نہ پہنچا سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مومنین کو نجات دی۔ اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتلاتا ہے کہ اگر کوئی ایمان کے اوپر قائم ہوا اور شریعت کے اوپر قائم ہوا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہر اس شخص کو جو نیکی کرنے والا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہے اور شریعت کے احکام کی پیروی کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پروردگار کے سامنے سر نگو سر تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کیا اور تمام معبودان باطل کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قبول کیا، اور جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک بنا دی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا اور ان کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بجاوری کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نصیحت کی کہ آدمی کو نقصان بظاہر نظر آئے، نفع نظر آئے، اچھا نظر آئے، برا نظر آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی پیروی اور اتباع کرنا یہ انسان کے لیے فضیلت کی چیز ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی پورا ارادہ کر لیا اور ذبح کرنے کے لیے چھری بھی پھیر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دمبے کو
جنت سے نازل کیا اور اللہ اس سنت کو قیامت تک باقی رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے بڑی تکریم کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے عظیم الشان قربانی کے ذریعے ان کو فدیہ ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی مقرر ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محسنین، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہم اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو جزا دی کہ ان کے بیٹے حضرت اسحاق کو نبی بنایا، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنایا اور ان کو ذریت صالحہ عطا فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی قسم کا احسان ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون پر بھی کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون تنہا فرعون اور اس کے لشکر کے مقابل گئے، لیکن فرعون کے اندر اور اس کے پورے لشکر کے اندر توانائیوں اور طاقتوں کے ساتھ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نجیناہما، ہم نے ان دونوں کو بھی نجات دی اور ان کو بھی، ان کی قوم کو بھی نجات دی اور ان کی ہر طرح مدد کی اور ان کو غالب کیا۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے غالب فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ پر بھی سلام ہو، حضرت ہارون پر بھی سلام ہو، اور یہ سلام ہم نے آخر زمانہ تک رکھا کیونکہ وہ ہمارے مومن اور نیککار بندوں میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کے تذکرے کے اندر کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی انبیاء میں سے تھے۔ انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا نہیں ڈرتے اور بتوں کی بال کی عبادت کرتے ہو، اور جس احسن الخالقین نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا کیا، اس کی نافرمانی کرتا ہو۔ پھر حضرت الیاس نے بتلایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، تمہارے قدیم آباء و اجداد کا پروردگار ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت الیاس کی اس نبوت کی تکذیب کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سلامتی حضرت الیاس کو بھی بھیجی اور فرمایا کہ ہم تابعداروں، نیکوکاروں اور مومنین کی اسی طریقے سے بدلے دیا کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو مومنین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات دی، اور ان کی ذریت اور اولاد کے اندر، اور ان کی ایک بیوی جو تھی وہ بددین تھی، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب کشتی کے اندر سوار ہوئے اور وہاں قرآن اندازی ہوئی تو ان کا نام نکلا، اور ان کو سمندر کے اندر یہ کود گئے یا ڈال دیا گیا، تو مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ لیکن اللہ مچھلی کے اندر بھی، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی حکمت اور اپنی دانش اور اپنے فضل و کرم کی بہت سی مثالیں دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت ہے اور عظمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر بھی لائق تعظیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلامتی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ صاد ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف کی قسم کھا کر بتلایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتاب ہے۔ جو لوگ اس سے کفر کریں گے وہ مشقت کے اندر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، اور ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں سے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو چکے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن مجید کا پارے 23 کا ترجمہ، تلخیص، تفسیر اللہ مجھ کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو قرآن مجید کے تقاضوں پر عمل کرنے اور دنیا کے دیگر انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف سے لائیو ٹیلی کاسٹ نماز عشاء اور نماز تراویح کا۔ تو دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔